بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ۔ اس روحانی کلاس کے سلسلے دینے کے بے اہتمام اس روحانی کلاس کے سب سے بتاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے لیے سلسلے دینے کے مرشد حضرت خواجہ شمس صاحب کی طرف سے سلام اور بابا جی کی طرف سے سب کے لیے بہت دعائیں۔ بڑی کا ریکارڈڈ خطاب ابھی آپ نے سنا۔ اس خطاب میں کئی اہم نکات بیان ہوئے ہیں، ان پر ہمیں جتنا ہم زیادہ غور کریں گے اتنا اس کے نئے نئے پہلو ہمارے سامنے آئیں گے اور ہمیں خود کیا کرنا ہے۔ یہ چیز یہ پورا لاہ عمل ایک روشن راستہ اور اس راستے پر کس طرح چلنا ہے وہ ہم پر واقع ہوگا، اور اس راستے کا گائیڈ کون۔ تو یہ جو گائیڈنس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بہت کرم فرمایا ہے اور کئی اس کے مراحل ہیں جس میں انسان کو آگہی دی گئی ہے، انسان کو گائیڈنس دی گئی ہے۔ اور آگہی کا جو فرسٹ اسٹیپ کہہ رہے ہیں، پہلا مرحلہ ہے، وہ دور ازل میں ہوا، اس کا ذکر کچھ مختصر سا ذکر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ الست بربکم، سب لوگوں کو بڑھایا گیا، حضرت آدم کی سب اولاد کو بڑھایا گیا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو جواب میں مخلوقات نے کہا کہ جی ہاں آپ ہی ہمارے رب۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو انسانوں کے سامنے ایک نو انسانی کے سامنے ایک سوال، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارا رب، اللہ تعالیٰ نے ایک سوال، یہاں سے ہمیں کئی باتوں کا علم ہوتا ہے۔ سب سے یہ کہ نو انسانی نے آدم کے بعد بنی آدم سب سے پہلی آواز سنی ہے جو اللہ کی آواز، اور ظاہر ہے کہ جب آپ کو کوئی آواز دے تو آپ دیکھیں گے یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ تو انسان نے پھر دیکھا، انسانی نظر کی جو پیدا ہوئی تو اس میں سب سے پہلے دور ازل اللہ جس طرح بھی اللہ نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری سماعت کا پہلا مرکز گالی باری کرنا، میری بصارت کا پہلا مرکز گالی باری کرنا، اور اس کے بعد پھر ہم نے سوچا ہوگا یہ جو ہستی ہے کیا اس کے علاوہ کوئی رب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوگا، ٹھیک ہے پہلا دیکھ لو کہتا بھی تو ہم نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی کائنات میں یہ تو شام کو دیکھا ہوگا، اور پھر ہم سب جگہ گھوم کر کے اللہ تعالیٰ کے حضرات سے بلا جی پوری آپ ہی ہمارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بصارت کا پہلا مطلب اللہ، میری سماعت کا پہلا مطلب اللہ، میری بصارت کا پہلا مطلب اللہ، اور میری مینٹل ایکٹیویٹی کی تلاش کی کھوج اس کا پہلا مطلب اللہ، اور پھر میرا ہم کلام یہ کہنا ہے کیوں نہیں آگے میری گفتگو پہلے اللہ سے۔ تو اس میں ایک تو یہ پہلو ہے اس آیت میں غور کرنے کے، اور اس میں جو یہاں بیان کرنے کا مطلب ہے یہ کہ رہنمائی انسان کو آگہی اور رہنمائی دینے کا جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر آنے سے پہلے ہی انسان کو اس سے نوازنا شروع کر دیا۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ ہدایت یہ ایک ہمارے
مجلس، اللہ تعالیٰ کا سوال کرنا، ہمارا جواب دینا اور اقرار کرنا، یہ ہم سب کر چکے ہیں۔ تو یہ ہمارے کہیں نہ کہیں ہمارے لاشعور میں، ہمارے حافظے میں، سائنس کی زبان میں بات کریں تو ہمارے ڈی این اے یہ مجلس اور اس کا احوال ہے۔ یاداشت موجود ہے، ڈیپ یاداشت، لیکن اس کی کوئی منظر میرے سامنے نہیں آتا۔ جیسے کہ ہم لوگ بہت ساری باتیں ہیں گزرتے ہیں، دیکھی ہوتی ہیں، یاد ہی رہتی ہے، کبھی یاد آ جاتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یاداشت کی مشق۔ تو اگر انسان چاہے کہ اپنے ڈی این اے میں موجود لاکھوں سال پرانے ڈیٹا کو ریٹریو کر لے تو اس کے لیے اسے اپنی باطنی اس کے لیے اسے اپنی باطنی نظر کی بیداری کا استعمال کرنا ہے۔ باطنی نظر یا روح کی آنکھ یا اندر کی آنکھ یا دل کی آنکھ۔ بہرحال ہمارے حافظے میں چیز ہمارے نوعی حاصل ہے کہ وہ مجلس اور اس کا احوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں آدمی بخشی، خود اپنے دربار پھر ہمیں زمین پر آ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سلسلہ جاری فرمایا، ان کو وحی کے ذریعے اپنا کلام انسان کو بتایا، توحید کی دہانی کرائی ہوئی انسان کو، اور انسان کو کہتے ہیں یہ اچھا بنے، یہ خیر ہے، یہ شر۔ پیغمبروں کے ذریعے، انبیاء کرام کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے وحی نے انسان کو ہدایت اور رہنمائی ہے۔ یہ دو ذرائع۔ تیسرا جو ہے وہ خود انسان کے اندر ایک سسٹم خدا نے نصب کیا، جس کا ابھی بابا جی نے ذکر کیا ہے، ضمیر کے عنوان سے۔ اس میں بابا عالیہ کے ضمیر جو ہے وہ باطن کا نور، ضمیر نور باطن ہے۔ تو ہر شخص کو، ہر انسان کو، نوع انسانی کے ہر فرد اللہ تعالیٰ نے ضمیر کے ذریعے رہنمائی کا تو جناب یہ جو پرابلم آیا تھا انہوں نے فکس کر لیا ہمارے بھائیوں نے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سلسلے ذیمے کے امام حضرت محمد عظیم برخیہ قلندر بابا اولیاء نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ ضمیر، انسان کے اندر ضمیر جو ہے وہ نور باطن ہے۔ نور جو ہوتا ہے وہ روشنی دکھاتا ہے، راستہ واضح کرتا ہے، چیزوں کی ماہیت کو نمایاں کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو راستہ بالکل آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے بھائی کہاں رکاوٹ ہے، کہاں سیدھا راستہ ہے، کہاں کوئی کنکر پتھر پڑے ہوئے ہیں، کہاں گڈھا ہے، کہاں اسٹریٹ ہے۔ تو نور، روشنی، راستے پر روشنی سفر کرنے میں آسانی فراہم کرتی ہے اور درست سفر میں معاون ہوتی ہے۔ تو ایک نور وہ ہے جو ہم اپنے خارج میں دیکھتے ہیں، سورج نکلا، روشنی ہوئی، چیزیں روشن ہو گئیں۔ اور ایک نور بابا صاحب نے نور باطن فرمایا ہے، یعنی میرے باطن میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور، روشنی دینے کا ایک نظام میرے باطن میں اللہ تعالیٰ نے نصب فرمایا۔ اس طرف اور یہ ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور اس طرف ایک بڑی واضح رہنمائی ہمیں ملتی ہے سورہ والشمس میں۔ سورہ والشمس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. کہ نفس کی اور اس کو سنوارنے والے کی قسم، انسان کے اندر یہ چیز بلٹ ان کر دی گئی ہے، یہ صفت بلٹ ان کر دی گئی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یعنی اسے وہ تمیز عطا کر دی گئی ہے. یہ نور باطن ہی کا ایک حصہ ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کو سمجھا دیا گیا ہے، اسے بتا دیا گیا ہے کہ فجور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. قد افلح من زکاہا، تو چنانچہ جس شخص نے اپنا تزکیہ کیا یعنی نفس پہ غلبہ پایا، تو اس کے لیے ضمیر کی جو رہنمائی ہے وہ اس کے لیے مفید ہوگی اور وہ ضمیر کی طرف دھیان دے گا. اور جس نے وقت خواب من دساہا، اور جس نے اس کو نظر انداز کیا، وہ اپنی منزل نہیں پائے گا، وہ نامراد ہوا. تو اسی بات کو پھر بابا جی نے اپنے اس ریکارڈڈ خطاب میں، قلندر بابا نے یہ جو بات قرآن کی روشنی میں فرمائی ہے، قرآنی آیات کی روشنی میں فرمائی ہے، اس بات کی کہ ضمیر نور باطن ہے، اس کی پھر مزید تشریح بابا صاحب نے فرمائی، یعنی ابا جی نے، کہ ہر آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک نور کام کر رہا ہے. یہ نور باطن جو ہے یہ بھی اللہ کا عطا کرتا ہے. اور فرمایا کہ ویسے تو ہر مخلوق میں اللہ کا نور کام کر رہا ہے، یعنی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہر لمحہ ہر آن فیڈ ہو رہی ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کا نور فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی مجھ سے، آپ سے، کسی بھی مخلوق سے فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی منقطع ہو جائے تو اس کا وجود برقرار نہیں رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر لمحے ہمیں سنبھالے ہوئے ہے، ہمیں فیڈ کر رہا ہے. ہمارے اندر جو نور باطن ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ایک مہربانی فرمائی ہے انسانوں پر، وہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی، یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، یا اللہ کی منشا کے خلاف ہے. اور اس بات کو ہمیں اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء نے، پیغمبروں نے بہت تفصیل سے سمجھا دیا ہے. اور نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح اور نمایاں انداز میں ان معاملات کی تشریح فرما دی ہے. ان معاملات کو انسانوں کے سامنے بہت احسن، قابل فہم، سادہ انداز میں بیان فرما دیا ہے. دوسری طرف انسان کے اوپر ایک اور فورس اثر انداز ہوتی ہے، وہ ایک نگیٹو فورس ہے، منفی فورس ہے، اور اس کا تعلق ایک اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالے گئے، ٹھکرائے ہوئے ایک اینٹائٹی، ایک وجود شیطان سے. شیطان نفس کی ترغیبات کو مرغوب بنا کر، اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، نفس کی خواہشات کو بہت خوشنما بنا دیتا ہے اور برائی کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے. یعنی وہ کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، جو کام جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، اس کام کی طرف شیطان انسان کو اس طرح رغبت دلاتا ہے کہ وہ کام کا کرنا انسان کو بہت بھلا معلوم ہے. اور یہ کام سب سے پہلے اس نے نو انسانی کے جد امجد بابا آدم کے ساتھ کیا. جب اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو شیطان انہیں یہ باور کرانے میں کامیاب ہوگا کہ اس درخت کے قریب جانا بہت فائدہ مند ہے. یعنی اس نے ایک اللہ کی مرضی کے خلاف کام کو خوشنما بنا کے دکھانے کی کوشش کی. تو یہی کام وہ
بنی نوع انسان کے ساتھ بھی کرتا ہے کہ وہ خامیوں کو، خرابیوں کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے۔ اچھائی اور برائی انسان کے سامنے ہے، انسان کا اس کی تمیز انسان کو ودیت کر دی گئی ہے۔ اب انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ تم چاہو تو ہدایت کے راستے پہ چلو، تم چاہو تو اس راستے پہ مت چلو، حد سے ہٹ جاؤ۔ شیطان انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور پیغمبروں کی تعلیمات انسان کو سیدھے راستے کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر میرا ضمیر مجھے بتاتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک نہیں۔ جب میں کوئی اللہ کا پسندیدہ کام کرتا ہوں تو ضمیر کی طرف سے مجھے ایک اطمینان ملتا ہے، ایک خوشی ملتی ہے، ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ جب کوئی برا کام کرتا ہوں تو ضمیر پر بوجھ ہوتا ہے، لیکن شیطان کے زیر اثر وہ بوجھ، میں اس بوجھ کو نظر انداز کرتا ہوں، اس کی مختلف تشریحات، اس کی مختلف توجیحات بیان کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی انسان اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف، فطرت کے خلاف عمل کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ٹوکتا ہے۔ انسان قانون کے خلاف کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ضمیر اسے ٹوکنا شروع کر دیتا ہے، مت کرو، مت کرو، مت کرو، درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، مت کرو۔ لیکن انسان اپنے ارادے سے یا اپنے نفس کے غلبے سے اس کام کو کر گزرتا ہے تو پھر ضمیر ایک پچھتاوے کا احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کو باور کرایا جاتا ہے کہ تم نے غلط کیا، اس سے تمہیں ہٹ جانا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو توبہ کا دروازہ یا توبہ کا راستہ بتایا ہے کہ غلطی ہو تو انسان کو معافی مانگ لینی چاہیے، انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو ضمیر پہلے روکتا ہے جب انسان ارادہ کرتا ہے، جو ہمارا نور باطن ہے، جس کو قلندر بابا اولیاء نے نور باطن کہا ہے، اور جس کے بارے میں بابا جان نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے کلام سے اور پیغمبروں سے بالکل واضح تو اس کی شرح ہو گئی ہے کہ ضمیر کس طرح کام کرتا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو ضمیر ہمیں روکتا ہے، ہمارا ضمیر، ہمارا باطن، ہمارا نور باطن ہمیں روکتا ہے کہ دیکھو یہ کام غلط ہے، مت کرو، یہ کام غلط ہے، مت کرو، یہ اسٹیپ مت اٹھاؤ۔ جب میں کسی برائی کا ارادہ کرتا ہوں تو میرا ضمیر مجھے روکتا ہے، میں ضمیر کی آواز کو نظر انداز کر کے وہ برا کام کر گزروں تو پھر ضمیر مجھ پر اپنی ناخوشی اور عدم اطمینان ظاہر کرتا ہے، مجھے کہتا رہتا ہے دیکھو یہ کیا غلط بھائی تم نے، یہ کام غلط تھا، یہ کام غلط تھا۔ یہ ضمیر کا ٹوکنا جو ہے یہ خود انسان پر اللہ کا ایک بہت بڑا ایک انسان پر اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا یہ بہت بڑی علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا ضمیر جب مجھے ٹوکتا ہے اور میں ایک سلیم الفطرت جب فطرت کا مجھ پر غلبہ ہوتا ہے اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ بھیا اب کیا کرنا چاہیے، اب میں کیا کروں؟ تو پھر اس کا جو ہے راستہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانا ہے اور توبہ کرنا ہے اور پلٹ جانا ہے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنی اصلاح کر لینی ہے۔ تو ضمیر کے متواتر ٹوکنے سے، ضمیر کا متواتر ٹوکتے رہنا، پچھتاوے کا احساس دلاتے رہنا انسان کو اللہ سے معافی اور بخشش کی طلب کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو بابا جان نے فرمایا کہ جب انسان کوئی خلاف کام کرتا ہے تو ضمیر ناخوش ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ کا پسندیدہ کام کرتا ہے تو ضمیر خوش ہوتا ہے۔
اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ ضمیر کی، وہ اللہ کی ہدایات کو، پیغمبروں کی تعلیمات کو اور ضمیر کے انتباہ کو وہ قبول کرے یا نہ کرے، قبول کرے یا رد کر دے۔ تو جس نے اللہ کی احکامات کی، پیغمبروں کی تعلیمات کی اور ضمیر کی انتباہ کی کا خیال رکھا اور نفس کے غلبے سے بچا اور درست کام کیے، اس کا ضمیر خوش ہوتا ہے۔ اور جس نے شیطان کی پیروی کی یا اپنے نفس کی پیروی کی، ضمیر اس سے ناخوش ہوتا ہے اور اپنی ناخوشی کا اظہار باطنی کیفیات کے ذریعے کرتا رہتا ہے۔ ہمارے سلسلے میں بابا جان نے کئی مرتبہ فرمایا کہ خود احتسابی، اپنا محاسبہ کیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے۔ فرمایا کہ بھئی رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو، ہر رات معمول بنا لو کہ سونے سے پہلے محاسبہ کرو، دن بھر کے کام، دن بھر کے میرے خیالات، دن بھر کی میری ایکٹیویٹی۔ محاسبہ کرنے سے کیا مطلب ہے؟ جب ہم محاسبہ کریں گے تو یعنی بالکل اپنے ایک نیوٹرل طریقے سے محاسبہ کریں گے اور اپنی غلطیوں کی توجیح نہیں کریں گے، تو ضمیر کی آواز زیادہ واضح ہو کر ضمیر کا انتباہ یا ضمیر کی آواز یا ضمیر کا اطمینان یا ضمیر کا عدم اطمینان بہت زیادہ واضح ہو کر میرے سامنے نمایاں ہو جائے گا۔ تو محاسبے کا مطلب یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ میں نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ اگر صحیح کیا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں اور مزید اچھے کاموں کی، مزید حسنات کی اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کروں۔ اور محاسبے کے وجہ سے میرے سامنے یہ بات آتی ہے کہ میں نے تو ٹھیک نہیں کیا، میں نے تو غلط کیا ہے، تو پھر میں اللہ کے آگے توبہ کروں اور اپنی اصلاح کا، اپنے پلٹ آنے کا اور اپنی اصلاح کا میں اہتمام کروں۔ تو جناب ضمیر یہ نور باطن جو ہے قلندر بابا کی زبان میں، یہ اتنے زیادہ انسان کی معاونت کرتا ہے۔ انسان کے لیے اس دنیا میں بہتری کے اسباب ضمیر کی وجہ سے ہوتے ہیں، انسان کے لیے آخرت میں نجات کی امید دلانے میں ضمیر اپنا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بابا جان نے آگے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما ادراک ما علیین اور وما ادراک ما سجین، کہ علیین کیا ہے، اعلیٰ مقام کیا ہے، اور سجین کیا ہے، اور اسفل مقام کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں وما ادراک ما علیین، آپ کیا سمجھے کہ علیین کیا ہے، اور وما ادراک ما سجین، کہ اور جو نچلا درجہ ہے وہ کیا ہے۔ تو دیکھیں علیین اور سجین انسان کے راستے پر چلنے کے نتائج ہیں۔ کس راستے پہ چل کے میں اعلیٰ مقام پہ جاؤں گا، کس راستے پہ چل کے میں اسفل میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سجین کا جو عمل ہے اس کی وجہ سے آدمی زحمت، بابا جان نے فرمایا کہ سجین کا جو عمل ہے اس کی وجہ سے آدمی زحمت، مصیبت، پریشانی، وسوسوں میں گرفتار ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے دن خراب کرتا ہے اپنے کاموں سے اور بعد میں برے وسوسوں سے۔ اور جو علیین کا عمل ہے، علیین کا عمل انسان کو اطمینان قلب عطا کرتا ہے، اور اطمینان قلب سے مراد یہ ہے کہ کوئی کام کرنے والے انسان کے اندر، اچھا کام کرنے والے انسان کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ اللہ کے لیے کیا ہے، اور جو کچھ میں نے کیا ہے پیغمبران کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا ہے۔ تو بابا جان نے فرمایا کہ اس طرح دو زون ہیں، علیین اور سجین، اور سارا کچھ
کتاب میں ریکارڈ ہے. اور اگر کوئی آدمی سجین کی طرف جائے گا تو اس کے سامنے سجین کا راستہ ہے، یعنی اپنے اعمال سے، اپنی فکر سے اور اپنے اعمال سے. اور کوئی آدمی علیین کے فکر اختیار کرے گا، علیین کے اعمال اختیار کرے گا تو اس کے سامنے وہ راستہ ہے. اور یہ ایک کتاب مرقوم، یہ ایک ریکارڈ ہے. میرا ہر کام ریکارڈ ہو رہا ہے. میں اچھا کام کر رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میں کوئی برا کام کر رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. آج کل ہم نے دیکھا کہ CCTV کیمرے ہیں، کلوز سرکٹ TV کیمرے ہیں جو مانیٹرنگ کرتے ہیں. ان کیمروں سے ہم دیکھتے ہیں، موومنٹ دیکھتے ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. کچھ کیمرے ایسے ہیں جو آواز بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ ہمارا CCTV کا جو نظام ہے یہ آج کل بہت عام ہو گیا ہے، سبھی شہروں میں، چھوٹے بڑے، کئی عمارتوں میں ہے، کئی رہائشی بلاکس میں ہے، کئی کمرشل عمارتوں میں ہے، کئی دوسری عمارتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو مانیٹرنگ سسٹم ہے جو مسلسل ریکارڈ کر رہا ہے، اس میں میری موومنٹ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، میں اپنے پیروں سے چل کر کہاں گیا، اس میں میرے کام بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، میں نے اپنے ہاتھ پیروں سے کیا کیا کام کیے. اس میں میری گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے کہ میں نے کس سے کیا بات کی، میں نے بلند آواز سے بات کی ہے، میں نے سرگوشی کی ہے. اور اس میں میری نیت بھی ریکارڈ ہو رہی ہے کہ کسی کام کو کرتے وقت میری نیت کیا تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار، کسی کام کے نتیجے کا دار و مدار انسان نے اس کام کے لیے جو نیت کی تھی اس پر ہے. جب میری نیت اگر خراب ہو، مثال طور پر میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے سخی کہیں اور میں دکھاوے کے لیے خیرات کرتا ہوں اور پھر میں اپنی تصویریں بنواتا ہوں اور اس کی بڑی شہرت کراتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ لوگ کہیں بھئی یہ تو بڑے فلنتھراپسٹ ہیں، یہ تو بڑے دینے والے ہیں، یہ تو بڑا خیال رکھتے ہیں، اور لوگ مجھے وہ کہنا شروع کر دیں گے، تو میرا اچھا عمل، میری اس بظاہر اچھا عمل میری اس نیت کے پیچھے دب گیا. میرے اعمال نامے میں وہ عمل لکھا جائے گا اور ساتھ یہ لکھا جائے گا کہ یہ کام ان صاحب نے اس نیت سے کیا تھا. تو اصل میں ہمارے اوپر جو بالادستی ہے وہ باطن کی ہے. نیت کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، نیت کا تعلق باطن سے ہے. اس دنیا میں کیے جانے والے اعمال میں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. یہاں فیصلے، رائے، ہم جو رائے قائم کرتے ہیں، ہم جو فیصلے کرتے ہیں، عدالتوں میں بھی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ظاہر پر ہوتے ہیں. اللہ کے ہاں ہمارے فیصلے ہماری نیتوں پر ہوں. اس لیے یہ جو کتاب المرقوم ہے جہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، وہاں پہ انسان کی نیت بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. تو ہمارا علیین اور سجین کا جانا، اس میں بہت بڑا جو حصہ ہے وہ ہماری نیتوں کا ہے، ہماری فکر کا ہے، ہماری سوچ کا ہے. تو اپنی باطنی اصلاح بہت ضروری ہے. اپنی نیت کی درستگی، نیت کی سچائی، نیت کا اخلاص بہت ضروری ہے. اور پھر جو کچھ ہوگا اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا. اور ہمیں جو اختیار دیا گیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ کا ناپسندیدہ راستہ ہے، اور میں سے جس راستے پہ بھی انسان چلے گا اس راستے پر چلنے کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ انسان کے سامنے کر دیے جائیں گے. اس کا قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اس طرف انسان کی توجہ دلائی گئی ہے. سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن
الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جس نے اللہ کے احکامات پہ، اللہ کے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کیا، اور جس نے اپنی ضمیر کی سنی، اپنی ضمیر کی انتباہ کو سنا، جس نے اپنی ضمیر کی طرف سے ملنے والی ترغیبات کو اہمیت دی، اپنے نفس کی ترغیبات کے بجائے ضمیر کی ترغیبات کو اہمیت دی، اس کا ایک مقام ہے علیین میں. اور جس نے نافرمانی اور سرکشی اختیار کی اور وہ شیطان کی پیروی کرتا رہا، اس نے اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کیا اور انبیاء کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، اور اپنے ضمیر کی آواز کو بھی جو دباتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا، اس کا مقام سجین ہے. تو ایک راستہ ہے، اس راستے کا یہ نتیجہ ہے، دوسرا ایک راستہ ہے، اس راستے کا وہ نتیجہ. بالکل کلیئر اللہ نے فرما دیا ہے، اور اللہ کے انبیاء نے اس کی بہت اچھی طریقے سے وضاحت کر کے نوع انسانی کو بتا دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ بھئی یہ سب باتیں ہیں، یہ تمہارے سامنے روشن ایک راہ ہے، یہ تمہارے سامنے ایک اندھیری راہ ہے، اس پہ آپ کو چلنا ہے. تو اس کے یہ نتائج، اور انسان کو اختیار دیا گیا ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، جیسے چاہے وہ اس اختیار کو انسان جیسے چاہے استعمال کرے. اب ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ ہم ضمیر کی آواز کو سننے والے بنیں، ضمیر کی آواز کا اثر قبول کرنے والے بنیں، اور خود ہم اپنے ضمیر، ہمارے اپنے کام، ہماری اپنی فکر، ہماری اپنی سوچ، ہماری طرز فکر، ہمارا طرز عمل ہمارے اپنے ضمیر کے اطمینان کا باعث بنے. اور ضمیر کا اطمینان ایک بڑا اشارہ ہے کہ انسان نفس مطمئنہ کی طرف سفر کر رہا ہے. ضمیر کے اطمینان میں اس چیز کے لیے بہت زیادہ اشارہ ہے. ہر کام کے دو رخ ہیں، ہر تخلیق اپنی مختلف صفات رکھتی ہے، ان میں سے دو بڑی بڑی صفات ہوتی ہیں. ایک صفت یہ کہ اس تخلیق کا اور اس میں جو بھی پراپرٹیز ہیں ان کا استعمال خیر کے لیے کیا جائے، اور ایک یہ کہ تخلیق کی جو بھی پراپرٹیز ہیں ان کا استعمال شر کے لیے کیا جائے. بابا جان نے مثال پیش کی آگ کی. آگ کا کام جلانا ہے، تو آگ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگلات میں آگ لگ جائے یا کسی اور جگہ پہ آگ لگ جائے اور وہ چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دے، یعنی بربادی آ جائے. اور آگ کے ذریعے ہم کھانا بھی پکاتے ہیں، ہم آگ کے ذریعے اپنی انڈسٹری بھی چلاتے ہیں. آگ کے مختلف قسمیں ہیں، انرجی کی ہیٹ کی مختلف قسمیں ہیں. تو ہیٹ سے ہم بہت سارے کام لیتے ہیں. ہیٹ سے آپ بڑے بڑے ٹربائن چلاتے ہیں، ہیٹ سے آپ کھانا پکاتے ہیں، ہیٹ سے بے شمار کام انسانوں کی اور مخلوقات کی بھلائی کے کیے جاتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ آگ کا غلط استعمال یا آگ کو کنٹرول نہ کر پانا، یہ ایک تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے. انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اشیاء کی مختلف پراپرٹیز کو، فائدہ مند اور نقصان دہ پراپرٹیز کو، دونوں میں سے جس کو چاہے جس طرح چاہے استعمال کر لے. بابا جان نے اس کے لیے ایک ہیٹ کی، آگ کی یا توانائی کی مثال دی ہے.
آگ کو کنٹرول کر لیا جائے تو اس میں سے آپ اپنے مفید مطلب بہت سارے کام کر سکتے ہیں، اور آگ کو میں اپنے نفس سے مغلوب ہو کے آگ کو استعمال کروں تو وہ دوسروں کے لیے نقصان کا اور بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ بابا جان نے فرمایا کہ تخلیقات اللہ کی ہیں، کنٹرول انسان کو دیا گیا ہے۔ ایک تعمیل کا انداز یہ ہے کہ انسان کو تخلیقات پر جو تصرف دیا گیا ہے، انسان ان تخلیقات کو اپنے کنٹرول میں لے لے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کئی تخلیقات میں رد و بدل کر کے اس سے نئی نئی چیزیں بنا دیں، اور نئی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال، یہ سارا کچھ اللہ کی تخلیقات میں تصرف اور ایک کنٹرول کا اظہار ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ اس کو کنٹرول میں لے لیں، ایک یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو کنٹرول میں لے، یعنی مجھے جو اللہ نے یہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں تخلیقات میں تصرف کرنے کی، وہ صلاحیتیں میں صرف خیر کے لیے استعمال کروں، شر کے لیے استعمال نہ کروں۔ تو ایک کنٹرول یہ ہے، اور یہ جو سیلف کنٹرول ہے، ذاتی جو ایک کنٹرول ہے، یہ اشیاء پر کنٹرول سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، چونکہ اشیاء تو میں نے کنٹرول کر لی، لیکن اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ، لیکن اگر میرا خود پر کنٹرول نہیں ہے تو وہ کنٹرول بھی نگیٹو ہو سکتا ہے جو اشیاء پر ہم نے کیا ہے۔ تو کنٹرول مینز کہ سیلف کنٹرول، اور کنٹرول مینز اشیاء پر کنٹرول۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں موسم بدل رہے ہیں، بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں، سیزن لیٹ ہو رہے ہیں، سردیاں دیر تک چل رہی ہیں، گرمیاں دیر سے شروع ہو رہی ہیں، بہت شدید ہو رہی ہیں، سردیاں دیر سے شروع ہو رہی ہیں، بہت شدید ہو رہی ہیں، یعنی پیٹرن چینج ہو رہا ہے۔ اس پیٹرن چینج ہونے کی بڑی وجہ خود انسانوں کی جانب سے فطرت کے ساتھ کیا جانے والا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ یعنی میرا کنٹرول جب فطرت کے معاملات پر ہوا، یعنی انسان کا کنٹرول جب فطرت کے معاملات پر ہوا، تو اس نے وہاں اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی، اجتماعی مفاد کو چھوڑ دیا، یعنی ہم سیلف کنٹرول سے باہر آ گئے۔ اگر میں انفرادی مفاد کو ترجیح دیتا ہوں ذاتی مفاد کی قیمت، اجتماعی مفاد کی قیمت پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود غرض ہو گیا ہوں، میں سیلفش ہو گیا ہوں، اور خود غرض اور سیلفش ہونے کے ساتھ ساتھ میں بے رحم ہو گیا ہوں، میں ظالم ہو گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کنٹرول کھو دینا انسان کو اس راستے پر چلا سکتا ہے جو سجیین ہے، اور سیلف کنٹرول میں رہنا نہ صرف دنیا کے لیے خیر اور بھلائی کا اور فلاح کا سبب بنے گا، اور بلکہ مجھے بھی اس راستے پہ چلائے گا جو علیین ہے، یہ جو علیین کی طرف جاتا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی اور کوئی تعطل یا تغیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اور پھر بابا صاحب نے یہاں کوٹ کیا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّيِّينَ۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور پھر بابا صاحب نے یہاں یہ کوٹ کیا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّيِّينَ۔ تو مطلب یہ ہے کہ علیین اور سجیین کے معاملات اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں، یہ فطرت ہے، اس پہ چلو، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ فطرت پہ چلنے کا نتیجہ اللہ نے طے کر دیا، یہ خلاف فطرت کام ہے، اس پہ نہ چلو۔ اس حکم کی خلاف ورزی کے نتائج کیا ہوں گے اللہ نے طے کر دیے ہیں، یہ مقرر ہے۔
تو بابا صاحب نے فرمایا کہ دو علم ہیں، ان میں سے ایک تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے اور دوسرا علم جنت میں جانے کا پیش خیمہ ہے۔ اور اب دو علوم آپ کے سامنے ہیں، ایک رحمانی علوم اور ایک شیطانی علوم، ایک استدراجی علوم ہے اور ایک استخراجی علوم۔ اور یہ جو شیطانی علوم ہیں یہ وہ ہے جس علم کا حامل ہونے کی وجہ سے شیطان نے اللہ کے سامنے گستاخی کی تھی، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ کا حکم دیکھیں، آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی، ان سے بھی حکم کی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ حضرت آدم سے اللہ نے پوچھا کہ بھئی تم نے ہمارا حکم نہیں مانا، تو انہوں نے کہا جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم کدھر جائیں گے۔ شیطان سے اللہ نے پوچھا کہ بھئی تم نے غلط کیا، تو اس نے کہا جی میں تو، تم نے سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ جی میں تو اس سے افضل ہوں۔ مطلب اس نے اپنی غلطی کی ریزننگ شروع کر دی، اس کو جسٹیفائی بنانے کی کرنے کی کوشش کی۔ تو شیطان کے علم کی شاخوں سے تکبر پھوٹتا ہے، شیطان کے علم کی شاخوں سے یا شیطان کے علم کے اثرات نافرمانی کی شکل میں، تکبر کی شکل میں، نافرمانی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس سے شر پھیلتا ہے، اس سے نو انسانی تکلیف میں آتی ہے، نہ صرف نو انسانی بلکہ نو انسانی کے زیر سر اس زمین کی پر آباد تمام مخلوقات شیطانی علم کی وجہ سے تکلیف میں آتی ہیں۔ اور رحمانی علم انسانوں میں خیر کے فروغ کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ خیر نہ صرف انفرادی طور پہ ایک آدمی کو ملتا ہے بلکہ مجموعی طور پہ پوری نو انسانی کو ملتا ہے، اور نو انسانی کے زیر اثر اس زمین پر آباد تمام مخلوقات میں وہ خیر پھیلتا ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور اس بہکانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوگا کہ میں بری باتوں کو اچھا کر کے دکھاؤں گا، میں برائی کو اچھا کر کے دکھاؤں گا، اور ان کو بتاؤں گا کہ جناب یہ تو جو کام ہے بہت ہی اچھا ہے۔ تو شیطان ہمیں کئی طرح سے ہمیں اپنے ٹریپ میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہیں وہ ہمیں ترغیب دیتا ہے، کہیں وہ ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، کہیں وہ ہمیں ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے، کہیں وہ ہمارے اندر لالچ کو بھارتا ہے، کہیں وہ ہمارے اندر خود غرضی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ مطلب یہ شیطان کی بہت ساری چالیں ہیں۔ کہیں وہ آپ کو بہت بڑا بنا کے دکھانا شروع کر دیتا ہے، آپ بہت بڑے ہو جی، آپ بڑے عالم ہو، یا آپ بڑے سخی ہو، یا آپ بہت بڑی ہستی ہو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خود پرستی، انسان کے اندر جاہ طلبی، اور انسان کے اندر ایک قسم کا تکبر پیدا کیا جائے۔ تکبر پیدا شیطان اگر انسانوں کے اندر تکبر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ تکبر انسان کو نہ صرف دوسرے انسانوں سے دور کر دیتا ہے بلکہ یہ تکبر انسان کو خود اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صحیح فہم حاصل کیا جائے، اور اپنے اندر بندگی کے اوصاف، بندگی کے اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے پر، ابھارنے پر توجہ دی جائے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، شیطان ہم پر کھلے چھپے کئی طریقوں سے وار کرتا ہے۔ ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہنی چاہیے، اور شیطان سے بچنے کے لیے اپنے ضمیر کی آواز کو ہر وقت ہمیں دھیان سے سنتے رہنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔